اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدیث نمبر 409. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قرأ رسول اللہ یومئذ تحدث اخبارها ثم قال اتدرون ما اخبارها قالوا الله ورسوله اعلم قال فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد او امة بما عمل على ظهرها تقول عملت کذا و کذا فی یوم کذا و کذا فہذہ اخبارها رواہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح. یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح حسن سے اور صحیح حدیث یہ ہے. اور اس کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس باب کے انڈر یہ حدیث آئی وہ باب کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ کون سا باب ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف، کہ اللہ تعالیٰ اپنا خوف دلانے والی جو احادیث ہیں وہ اس باب میں فرما رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو ہم پہچان کر کہ وہ اگر سزا دینے پہ آئے تو اس کی سزا کس قدر شدید ہے، ہم اس سے ڈر جائیں. ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ کا کہ وہ محبت کے ذریعے اپنی نعمتوں کے ذریعے آپ کی توجہ دلاتا ہے. سورہ رحمان، سورہ واقعہ میں ہم پیچھے پڑھ کے آئے، اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، حدیث میں بھی اپنی وہ بتاتا ہے. لیکن پھر دوسری طرف اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم بھی ہے تو وہ قہار و جبار بھی ہے. اگر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی شفقت، محبت اور اس کی نعمتوں سے ترغیب حاصل کر کے نیک کی کام کی طرف آمادہ نہیں ہوتے تو پھر ان کے لیے ڈنڈا پیر جیسے دنیا میں ہم کرتے، پھر اس کے ذریعے کچھ لوگ پیار محبت سے نہیں مانتے ان کے، جب تک ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے. بات تو منوانی ہوتی ہے. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دیکھ لیجئے یا استاد جو شاگردوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو حدیثیں ہم دیکھتے ہیں بڑی پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، ذرا تھوڑی سی ڈرانے والی ہیں. دوزخ کا نقشہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، وہاں کی سزاؤں کو ہمارے پیش نظر رکھا گیا. تو یہاں پر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت یومئذ تحدث اخبارها، یہ کون سی صورت میں آتا ہے یہ آیت؟ ذرا یاد کریں، کسی کو زبانی آخری یاد صورتیں آتی ہیں؟ چلیے اتنا ہنٹ میں دے دیتی ہوں. سورۃ الزلزال، سورۃ الزلزال 30ویں اسپارے میں، کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. یہ ولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کی یعنی زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیکھیے آپ کا انداز ہوتا تھا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اور اگر آتا بھی ہوتا تھا دیکھیں صحابہ کرام ادب کا اتنا وہ تقاضے کو ملحوظ رکھتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم کیا عرض کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں، کس کی خبریں؟ زمین کی. یہ اس آیت میں یہی پڑھا ہے یومئذ تحدث اخبارها، کہ اس روز زمین اپنے اوپر بیتی ہوئی خبریں بیان کرے گی. تو جب پوچھا کہ وہ خبریں کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہیں کہ ہر بندے اور عورت یعنی ہر مرد اور عورت کے خلاف یہ زمین ان کاموں کی گواہی دے گی جو اس کی پشت پر انہوں نے کیے.
یعنی زمین کے اوپر جو بھی ہم کرتے ہیں یہ سمجھیے کہ زمین ایک بہت بڑی ٹیپ ہے، یا جو کمپیوٹر کی چپ آپ کہہ لیجیے آج کل، جس کے اوپر ہماری ایک ایک آواز، ہماری حرکتیں، ہماری تصویریں، سب کچھ اس کے اندر ثبت ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں۔ اور دیکھیے آج بھی یہ ریسرچز جو ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں الفاظ اسی زمین کے اندر ہیں، اور انہوں نے پرانے لوگوں کی باتیں نکال کے بلکہ بعض دفعہ پہچان کر بھی بتا دیا کہ یہ فلاں شخص کی آواز ہے۔ یعنی یہاں تک اب انسان کے لیے حجت قائم کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو اتنی زیادہ ان کو دیا ہے، معرفت دی ہے، علم دیا ہے، اسی وجہ سے کہ انسان کو یقین آ جائے، کیونکہ آج کل یقین کی بڑی کمی ہے کہ کیسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی خبریں یہ ہیں کہ ہر مرد اور عورت کے خلاف زمین ان کاموں کی گواہی دے گی۔ اور آپ دیکھیے اسی صورت میں آپ پڑھتے ہیں نا تو انسان اسے زمین سے کہے گا کہ ما لہا، کہ تجھے کیا ہوا ہے، قال انسان ما لہا، کہ تجھے کیا، تو کیسے کہ، تو وہ آگے سے یہ ایک ہمارے اعضاء ہیں، جب یہ ہمارے خلاف بولیں گے تو کہے گا جس سے اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی ہے ہمیں بھی دی ہے، اللہ جسے جو چاہے بلوا دے۔ اور آپ نے بہت مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھی ہیں۔ ایک گو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی تھی کہ میں تو تب یقین کروں گی جب یہ گو بتائے گی، گو بول پڑی۔ ہاں، اگر کنکر تھے، کنکر کلمہ پڑھنے لگے تو بے جان چیزیں تب بھی بول پڑتی تھی، وہ تنا نہیں رویا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ اس طرح زمین بھی بولے گی، یہ سوچے چھپ کے بھی آپ کہیں کا کوئی کچھ کر رہے ہیں تو اسی زمین سے نکل کے تو نہیں کہیں گئے آپ، یا زمین سے نکل بھی جاؤ اگر آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ راکٹ میں بیٹھ کے چاند پہ بھی چلے جاتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر، اللہ کی کائنات ہی ہے تو وہ اللہ کی نظریں تو ہر جگہ، آپ چھپ سکتے ہی نہیں۔ تو یہ زمین کیا گواہی دے گی اور کہے گی تو نے فلاں فلاں کام فلاں فلاں دن میں کیا، یعنی تاریخ کے حساب سے پورے اس نے آپ کا ریکارڈ محفوظ کیا ہوا ہے، کب کیا کام کیا۔ ہم تو کر کے بھول جاتے ہیں نا، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کب کسی کا دل دکھایا تھا، کب کس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اپنی پچھلی زندگی کو ذرا دیکھیں تو مڑ کے سمجھ آتی ہے کہ کیا کیا ہم کر چکے ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ ہی بعض اوقات جو بدتمیزی یا رویہ، یا اپنے سسرال والوں کے ساتھ، خاص طور پر اپنے کولیگز کے ساتھ ان کی چغلیاں، برائیاں، بہتان، سب کچھ۔ تو اگر کوئی یاد ہے تو سچی بات ہے ہمیں یاد کر کر کے نا اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر وہ دنیا میں لوگ ہیں ان سے معافی مانگیں، اور جن کے ساتھ زیادتی کی سب کو پتہ، وَالْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِیرَۃ، کہ ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کیا کرتا رہا۔ اور اگر اللہ نے اب آ کے آپ کو سمجھ دی ہے، جوانی میں بڑا کچھ ہوتا تھا، لگائی بجھائی ادھر سے ادھر سے، درانیاں جٹھانیاں، نندوں کے خلاف، وہ بڑا کچھ ہوتا تھا۔ تو اگر تو یاد ہے اور کچھ ایسا کیا ہے تو ان سے معافی مانگے۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو جب اپنے لیے مغفرت کی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے گا انشاءاللہ۔ پھر تو فرمایا تو پھر یہی اس کی خبریں، تو پھر اور گواہ تو انسان کے اپنے اعضاء بھی ہیں، زمین بھی ہے، ہر چیز، اور اللہ خود سب سے بڑا گواہ ہے۔ اگلی حدیث نمبر 410، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کس طرح نعمتوں سے مزہ لے سکتا ہوں جبکہ سور والا فرشتہ سور کو منہ میں لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اجازت پر کان لگائے ہوئے ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے تاکہ وہ سور پھونکے۔ آپ سے سمجھے معراج پہ گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ اسرافیل جنہوں نے سور پھونک رہے ہیں منہ میں لے کے اللہ کی اجازت کے منتظر دیکھ رہے ہیں عرش کی طرف کہ کب ادھر سے مجھے حکم آئے اور میں پھونک مار دوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں سے میں کیسے انجوائے کر سکتا ہوں، کھانا پینا سیر تفریح. ہم سب کا یہ شوق ہوتا ہے نا، کھانا پینا تو آج کل بہت ہی ہو گیا ہے کہ سیر تفریح کے لیے جانا، نت نئے کھانے ڈشیں جہاں سے جو ملے، ان کے پتہ نہیں کن کن ہاتھوں کے پکی وہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کھانے میں. دیکھیے یہ کھانے کی وجہ سے جو ہماری نسلیں ہیں، یہ ان کے اندر وہ سارے جو دینی آداب ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ کتنی بھی ان کو تعلیم دیں کھانے کی وجہ سے، کہ وہ مائیں جو دودھ پلاتے وقت درود شریف پڑھتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی، کھانا پکاتے وقت بھی دیکھیے اب ہم بھی پتہ نہیں سبھی کوشش تو یہی ہوتا ہے کہ جب کھانا پکانے لگے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں. اللہ برکت بھی دیتا ہے. پھر کوئی ذکر کر رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، یا جسے ہم موبائل آن کر کے پاس رکھ لیتے ہیں کہ کوئی بیان سن لیا، کچھ کر لیا، ساتھ ساتھ وہ بھی کام چلتا رہا. تو یہ سارا کیا تھا، کھانے پہ اثرات آتے ہیں. ہمیں بہت ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کھانا پکاتے وقت کھاتے وقت اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان اللہ کا ذکر کریں تو کھانے میں برکت ہوتی ہے. اس کی آپ کی نہ صرف روحانی صحت پہ اس کا اثر ہوتا ہے، آپ کی جسمانی صحت پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے، ان کے پاس نعمتیں دیکھا جائے تو تھائی کہ کہنے کو تو سب کچھ ان کو حاصل ہو سکتا تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی بھی نہیں کھائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی باریک کپڑا بھی نہیں پہنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا گھر میں کئی ماہ آگ نہیں جلتی تھی کہ آپ گزارا کر. عائشہ کیا کہتی ہیں، دو کالی چیزیں کھجوریں اور پانی، ان پہ گزارا ہوتا تھا ان کا. اور انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے وہ سویٹ ڈش بنا لی، آٹا مٹھی بچا کے، تو اس میں کھجوریں کے گڑ ڈال کے تو اس کو کچھ وہ بنا لیا، ہری راسا کیا جو ہوتا. تو آپ سے یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو میں بڑی خوش ہو کے بتایا کہ میں اس وقت بچا لیتی تھی اپنے راشن میں سے. تو اچھا اس کا مطلب ہے تمہیں زیادہ ملتا ہے اگلے مہینے تیرا. ہاں اتنی کمی کا ہو جائے گی، یعنی اتنے میں ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، مجھے سویٹ ڈش کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو جنہوں نے آخرت کی نعمتوں کو انجوائے کرنا ہوتا ہے وہ دنیا کی نعمتوں میں ان کو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. اور آج تو کھانا پسند کرتے تو اٹھا کے اگلے پھینک دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. بنا بنایا کھانا ہوتا ہے، بچے کہتے ہیں جی ہم نے ڈلیوری فلاں چیز کی، مجھے ہم تو یہ نہیں کھاتے، ضائع جاتا ہے. دیکھیے جن کے پاس بہن میری مال نہیں بھی ہے نا، وہ بھی آج دیکھیے کون سا گلی محلہ جہاں آپ کے پاس شوارمے اور برگر نہیں مل رہے، وہ چاہے وہ حرام گوشت اس پہ لگا دیں، چکن مری ہوئی، اور باقاعدہ وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ بھی ٹھنڈا لینا، ٹھنڈا شوارما کا گرم شوارما، مطلب کہ جو مردہ بکری کیا ہے مرغی کا جو گوشت ہے اس کو ٹھنڈا گوشت کہتے ہیں، ٹھنڈا، اور اس کی قیمت یہ ہے، اور جو گرم ہے اس کی یہ ہے. اوپنلی اب یہ بات شروع ہو گئی، لوگوں کو اس میں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، کو کتے کھلا دو، کو گدھے کھلا دو، کچھ کھلا دو. استغفر اللہ. ہاں کیا پکڑا گیا؟ ہاں تو گدھے تو بہت پکڑے جاتے ہیں بیچارے. تو اب یہ ہے کہ یعنی ایسی چیزیں کھائیں گے، اور کیا پتہ یہ ہر روز ہمیں کوئی نہ کوئی پوسٹ آتی ہے کے ایف سی کے متعلق، اور اس کے کیا اس کا نام ہے میکڈونلڈ اور پیپسی، اور ہم باز آئے ہیں لیکن آنے والے آگے ہوئے ہیں. نہیں ہماری اپنی، میں ساجدہ سے ایک دن بات ایسی ہو رہی تھی، ہمارے گھر بھی آئی تو چکن کا وہ بنا کھانا رکھا، وہ نہیں کھایا اس نے، وہ کہتی میں یہ نہیں کھاتی. میں نے کہا تو کھاتی کہ آج کل تو چکن کا گزارا ہی کوئی نہیں. اور بچے تو گوشت کہتی ہے ہاں گوشت کھا لیتے ہیں، مچھلی زیادہ ہم کھا لیتے ہیں، لیکن ہم یہ جب کبھی ہوا دیسی چکن منگوا لی، لیکن یہ چکن ہم نہیں کھاتے. اب جو بچنے والے ہیں وہ بچ بھی جاتے ہیں. ویسے ہی ہمارے بچوں کے قاری صاحب آتے ہیں، وہ بھی کوئی چیز ان کو بھیجو نا وہ یعنی سلیکٹڈ چیزیں ہی کھاتے ہیں، ان کو بھی پتہ حرام حلال کا جس میں شبہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ ایسی سمجھ دے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ سب نعمتیں تھیں ان کے پاس، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتا، کیونکہ جب سے میں نے دیکھا ہے کہ اسرافیل منہ میں سور دبائے میں، سور کیا ہے؟ قیامت کا وہ نرسنگا جو اعلان جس سے ہونا ہے، وہ پھونک ماریں گے، ایسا سائرن بجے گا کہ سارے مردے اٹھ کے جائیں گے. ہاں تو کہتے ہیں کہ میں کس طرح نعمتوں سے مزہ لے سکتا ہوں، جبکہ سور والا فرشتہ سور کو منہ لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اجازت پر کان لگائے ہوئے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم ملتا تاکہ وہ سور میں پھونکے. بس یہ بات کہو. یعنی پھر آپ نے فرمایا کہ تو بڑا ڈر گئے. اچھا گھبراؤ نہیں، کہتے رہا، کیا کہتے رہا کرو؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہاں کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، کہ اللہ کے اوپر اپنے معاملات جو ہیں وہ چھوڑ دو. تو یہ جو کلمات ہیں، یہ دیکھیے ہر قسم کی جو پریشانی، غم، خوف ہے، اسے نجات دینے والے. جب آپ کیا پڑھتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہاں تو اب یہ اندازہ کیجئے کہ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں بھی ہم پڑھتے چلے آئے قرآن میں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی سند عطا کی ہوئی ہے، سرٹیفکیٹ عطا کیا ہوا ہے، وہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے. تو وہ لوگ جو ہمارے جیسے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی بھی ہول، دنیا میں بھی ہمیں ہر فکر غم سے نجات دے، اور حشر کے دن کی جو ہولناکیاں، سختیاں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ڈرا وہ منہ اندھیرے نکل گیا، اور جو منہ اندھیرے نکلا وہ منزل پر پہنچ گیا. خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ کا سامان قیمتی ہے، بڑا مہنگا ہے. اچھی طرح سن لو، اللہ تعالیٰ کا سامان کیا ہے؟ وہ جنت ہے. جنت بڑی مہنگی ہے، جنت کو سستا سودا نہیں ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں، آپ نے سورۃ توبہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے سودا کر لیے تمہاری جان و مال کے بدلے میں. تمہاری جانیں دے دو اللہ کو اپنی، اور اپنے مال بھی جہاں وہ کہیں وہاں خرچ کرو، لے لو جنت. یہ سودا بڑا مہنگا ہے. اب کس لیے؟ یہ جو حدیث کا پیچھے اس کا جو متن ہے اس کی طرف آئیے کہ من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل، کہ جو آدمی ڈرا وہ منہ اندھیرے نکل گئے. کس سے ڈرا؟ یعنی جسے اب یہ دیکھیے نا ان کی ذرا ماحول کی طرف پہنچ جائیے عربوں کا. ان کا کیا دستور تو عادیات بے پر والے عادیاتی ذبحن فالموریاتی قدحا فالمغیراتی صبحن، کہ وہ جب دشمنوں کے اوپر چھاپا مارنا ہوتا تھا، حملہ کرنا ہوتا تھا، تو وہ صبح سویرے جا گھستے تھے ان کی، جب وہ بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے، اور پہنچے گے وہاں کا. اب کل شام سے چلے ہوئے ہیں، یعنی جو مراد کیا شام سے چلا، اب تو فاصلہ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا بھی ہے، کہ جو جلدی چلا دشمن سے ڈرا، کہ ان کو پتا ہے کہ دشمن نے حملہ کرنا ہے، اس سے پہلے کہ دشمن آئے ہم خود ان کے اوپر چھاپا مارے. تو وہ پھر جلدی کر کے جو سرے شام ہی چل دیا. اب کیا ہوگا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ عرب سفر بھی رات کو ہی کیا کرتے تھے، دن کو تو صحراؤں میں سفر ہوتا کوئی نہیں تھا، تو رات کو وہ نارمل سفر بھی کرتے تھے، اور یہ جو چھاپے مارنے اور حملہ آور ہونے کے لیے جانا تھا وہ بھی رات کو بھی کرتے تھے. تو فرمایا کہ جو تو لوگ جو ہے، یہ شخص جو کہ شام ڈھلے، یعنی منہ اندھیرے نکل گیا، ابھی شام ترجمہ منہ اندھیرے کیا ہوا، مسعد لجا کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو شام کا جو وقت ہوتا ہے، تو وہ منزل پہ پہنچ گیا. منزل پہ پہنچنے کے لیے یعنی جلدی نکلو. اب دیکھیے کچھ لوگ مسجد میں پہنچنے کے لیے جلدی گھر سے نکلتے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، جمعے کے لیے مجھے بھی خطبہ مل جائے، آگے بھی تکبیر اولا مجھے مل جائے، میں جلدی پہنچ جاؤں. یہاں آنے کے لیے بھی کوئی کلاس ہے کہ میرا کچھ مس نہ ہو جائے، میں جلدی پہنچ جاؤں. منزل انہیں کہ شوق سے جو جاتے ہیں اپنے سارے کام چھوڑ کے تو یہاں بھی اللہ کا بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ لوگ جو جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں
ان کو اس کے لیے پھر کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، کچھ مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جنت حاصل کرنے کے لیے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کا جو جنت کا راستہ ہے شروع میں بڑا تنگ ہے، بڑا مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، اس پہ چلنے والے بھی بڑے تھوڑے ہیں، لیکن آگے جا کے یہ راستہ بڑا کھلا ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی بوٹل نیک کے اندر آپ جائیں، بوتل کا منہ کے اندر بڑی تنگ ہوتا ہے اس کا منہ، آگے جا کے کیا ہوتا ہے، وہ کھلا ہو جاتا ہے۔ اور جو دوزخ میں جانے والا راستہ ہے وہ بڑا کھلا ہے، اس پہ چلنے والے بھی بہت ہیں، وہ بڑا خوشنما راستہ ہے، لیکن آگے جا کے وہ راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو جنت میں اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر بوٹل نیک میں سے تو گزرنا، تنگ راستہ تو اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ اب بیٹھے بٹھائے ہم کہیں گے جنت مل جائے، یہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ ہم تو جائیں گے جنت میں، نہیں، یہ کہ وہ، اور پھر یہ جنت میں جانے کے لیے بھی تیاری یہ نہیں کہ بڈھے ہو گئے تو کر لیں گے، شروع عمر سے نوجوانی میں جنت کی تیاری شروع کرو، جب تمہاری توانائیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے فل بلوم پہ ہوتی ہیں، وہ عروج پہ ہوتی ہیں، آپ تندرست ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، اس وقت کو آپ استعمال کہاں کریں، جنت کے حصول کے لیے۔ دیکھیے جنت کے حصول کے یہ نہیں کہ آپ اسکول کالج چھوڑ دیں، آپ اپنی جاب چھوڑ دیں، اپنا کاروبار چھوڑ دیں، اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ دیں، یہ سب کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ اب نماز کا وقت آ گیا تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی، یا یہ کہ اب جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں زبان سے کم از کم آپ کا اللہ کا ذکر آپ کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، وہی آپ کا عبادت ہے، وہ جنت کی تیاری ہے۔ اور پھر حاضر یہی رکھے کہ میں حلال کمائی ہمارے گھر میں آ رہی نہیں آ رہی تو اپنے کما کے لانے والے ان کو کہیے۔ اب تو عورتیں بھی بڑی بڑی پوسٹ پہ ہیں اور بڑے بڑے حرام کام کرنے کے قابل ہو گئی ہوئی ہیں، اب صرف مرد ہی نہیں بیچارے کرتے، عورتیں بھی، ہاں، یہ کام بڑی اچھی طرح سب انجام دے رہے ہیں۔ تو اب اس سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اگر ہم نے جنت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں تیاری بہت پہلے سے شروع کرنی ہے۔ جو اچھا طالب علم ہوتا ہے وہ بھی امتحان میں پوزیشن لینے کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے، اور کچھ بچے کا اچھا آئے گی 150 تو دیکھا جائے گا، نہیں، آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے، اب پہلے سے شروع کرنی ہے۔ اچھا جی، اگلی حدیث نمبر 412، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں بے ختنہ ننگے جسم اٹھائے جائیں گے۔ کیسے؟ ننگے پاؤں بغیر ختنے کے، یعنی بالکل جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس کے پاؤں میں جوتا ہوتا ہے، نہ اس کو ختنے ہوئے ہوتے ہیں، اور نہ اس کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا ہوتا ہے۔ تو ہو رہی ہوتی تھی جو لیکچر یا کلاس، اس میں وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کی مجلس سے بغیر اجازت لیے نہ جاؤ، تو کہ یہ وجہ ہے، میں نے جلدی جانا ہے، یہ مجھے یہ مسئلہ ہے۔ جب جس کا جی چاہتا آتا ہے، جب جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کے چل دیتا ہے، تو پھر یہی اس کا ہو سکتا ہے علاج کہ اس کو کسی اور دن پہ ہم رکھ لیں، یا پھر آن لائن میں بھیجتی رہوں، ہاں، تاکہ کچھ لوگوں کو یہ بھی کہ قرآن کا پہلے سے کم ہو گیا اس کی وجہ سے، ہاں، اسی طرح کا کوئی آتے ہی نہیں ہے، آرام سے چھٹی کر لیتے کہ سن لیں گے، اب سنتے ہیں نہیں سنتے مجھے نہیں پتا، ہاں، اچھا، اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ ہوتی ہے ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ کہ اللہ کے کام کے لیے آئے تو پھر اللہ کے ہی ہو کے رہیں، پھر اس میں کوئی اور چیز نہیں، ٹھیک ہے، یہ انسان کا اللہ کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہے، اس کو چھوڑ کے، اس کو توڑ کے، تو پھر ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم ذرا دوبارہ اس پہ غور کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، وہ کہہ رہی تھی اس کے گھر میں کہ وہاں مجھے تھا کہ کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا، اب اس نے کہہ دی بڑی اچھی بات ہے، وہ اسما کی کلاس کہہ رہی ہیں نا کہ ان کے گھر میں نغمہ، انہوں نے کہا تھا کہ آپ، میں نے کہا یہاں ہو رہا ہے تو میں وہی چیز ہے کہ وہاں جا کے کرنا، تو یا تو پھر وہی پہ کہ سارے لوگ وہاں جائیں، تو پھر دو بار، ہاں دیکھو نا، یہ قریب آنے والوں کو تو یہ اچھا
کس کی والی آئے؟ شروع ہوگی نا جمعے والے دن کس دن نکھری جمعے کو؟ جنوری میں وہ کیا ہے دسمبر. چلیے اللہ تعالیٰ قبول کرے جو بھی جہاں کر رہے ہیں. چلیے آگے چلیے جی. تو یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے, دیکھیے نا یہ ساری ہمارا ٹائم بھی لگا اور ہمارا اور لگائیے, بیٹھے میں تو بیٹھی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں بے ختنہ ننگے جسم اٹھائے جائیں گے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرد عورتیں سب ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ یعنی ایک دوسرے کو دیکھیں گے اس حالت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ قیامت کا معاملہ اس سے بہت زیادہ سخت ہے کہ کوئی اس بات کا ارادہ بھی کرے کہ وہ تو ایسا سخت دن ہے قیامت کا کہ کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ کسی دوسرے کو آنکھ بھر کے ہم دیکھ لیں. ہاں دنیا میں دیکھیے اگر کوئی آپ کو ایسا نظر آ جاتا ہے تو اس سے آنکھ بچانا بھی کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں چلو اب اس حال میں ہے تو اس کو دیکھ ہی لو, یا آپ کو موبائل میں کچھ ایسا نظر آ جاتا ہے تو کتنے لوگ اس کو اپنی آنکھوں کو بچاتے ہیں. تو وہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ کسی کو دیکھنے کا ہوش ہی نہیں, وہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے جیسے دنیا میں آئے تھے ویسے ہی اٹھانا ہے, اس لیے کہ دنیا کا مال آتے بچہ دنیا میں آتا ہے اس کو کپڑے پہناتے ہیں, اس کو سب کچھ کرتے, تو جب دنیا سے جاتا ہے پھر اس کے کپڑے اتار لیتے ہیں ہم اور ایک اس کو لپیٹ کے چادروں میں دو اس میں آگے بھیج دیتے ہیں. اس کو لباس تو نہیں پراپر اس کو پہنایا جاتا. اور جس حال میں تم دنیا میں گئے تو اسی حال میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو جب طواف کرتے ہیں یا صفا مروہ کرتے ہیں تو کہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کا ہوش ہوتا ہے, سارے اپنے وہ دھیان سے کریں تو پھر یہ نا سارے لگے ہوتے ہیں اپنے اپنے دعائیں پڑھتے اور ہاں نہیں 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 وہاں بھی دیکھتے ہیں, بڑے دیکھنے والے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں. میں سچی بات آپ کو بتاؤں, ہاں طواف کر نہیں دھکے مارے تو غلط حرکتیں بھی کر گزرتے ہیں, غلط حرکتیں بھی کر گزرتے ہیں. اللہ معاف کرے, وہاں بھی باز نہیں آتے. استغفر اللہ کے گھر میں موجود ہو طواف کرتے ہوئے. تو اب دیکھیے نا کہ وہ حشر کی سخت, یہ آپ مثال دے سکتے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں اچھا لگ رہا, تو بچہ بھی ہمارا چھوٹا رو رہا ہو نا, ہم کہتے لے جاؤ اس کو, جاؤ جو فیڈر بنا کے دو, میں اس کو فیڈ نہیں کر سکتی, مجھے اس کی آواز بڑی بری لگ رہی ہے. ایسا ہی ہے نا جب اپنی جان پہ بنی ہوتی ہے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. یا کوئی آفت آتی ہے زلزلہ سیلاب, ہاں تو اس میں لوگ جب نکلتے ہیں کہاں سے جب زلزلہ آتا ہے زلزلہ آتا ہے, ہاں اس وقت نکل کے باہر بھاگیں گے, پھر ماں کو یاد آتا ہے او میرا بچہ تو اندر سویا ہوا رہ گیا. ایسا ہی ہوتا, آپ سب کو نفسا نفسی پڑ جاتی, اپنی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اور اس وقت تو اللہ کے حشر کے میدان میں تو کیا حالت ہوگی اس وقت. اب یہ حدیثیں جو ہیں آپ کو پتا, اب یہ آخری حدیث ہے باب کی کہ اللہ کا خوف دلانے کے لیے یہ احادیث ہمیں بیان کی گئی ہیں, تاکہ اگر ہم پیار محبت سے نعمتوں سے ہمارے دل میں عمل کرنے کی ترغیب نہیں ہوتی تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے اس سے ہم ڈر کے یا کچھ نیک عمل کی طرف آمادہ ہو جائے. مقصد ہمارا صرف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ ہم ادھر ہو جائیں. اچھا جی, اب آگے بھی ہم پڑھ رہے ہیں, ابھی فارغ نہیں ابھی ہوئے, ٹائم پورا, میری بات سنیں. باب ہم اگلا باب شروع کر رہے ہیں اور یہ باب ہے امید کا. امید, باب الرجا. رجا کس کو کہتے ہیں؟ امید کو. اب اللہ تعالیٰ دیکھیے, پہلے آپ نے ڈرا دیا ہے نا اللہ نے پچھلے باب میں, پچھلے باب اللہ نے نہیں ڈرایا, تو جنہوں نے یہ کتاب تالیف کی ہے امام نووی جو ہیں انہوں نے ان کی ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ پہلے خوف والی حدیث لے آئے ہیں, اب اگلے باب میں اب اللہ کی امید, ہاں اس کی رحمت کی امید دلانے کے لیے کہ انسان ڈر ہی نہ جائے کہ اللہ تو بڑی خوفناک چیز ہے نعوذ باللہ. کچھ لوگ دیکھیے نا اللہ کو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اور ہر قرآن کا ترجمے پرانے پہلے اٹھا لو دیکھو, اس میں یہ تقویٰ کا مطلب متقین اللہ سے ڈرنے والے, تقویٰ اختیار اللہ سے ڈرو, اور ڈرو 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 اس کا وہی کہتے ہیں وہ اس کو اللہ کو کوئی ڈرانے والی ہستی ہم نے بنا کے رکھ چھوڑا. وہ کہتے ہیں فیئر کمپلیکس اس کو ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں.
اصل چیز ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کرنی، وہ خوف میں بھی محبت کہ اللہ سے ڈرو تاکہ اس کی محبت میں کمی نہ آ جائے اور وہ ناراض ہو کر تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل بات یہ ہے۔ اب امید کا یہ باب آ گیا، تو اس میں پہلے حسب روایت قرآن کی آیات بیان کی گئی ہیں۔ قال اللہ تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زمر کے اندر کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیں، میری یہ بات پہنچا دیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ کس طرح زیادتی کرتے اپنی جانوں پر؟ اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ کی نافرمانی کرتے اللہ کا کچھ بگڑتا ہے؟ کس کا بگڑتا ہے؟ ہمارا بگڑتا ہے۔ تو ہم اپنے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر کے ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چلو ہاں غلط کام کر کے، گناہ کے کام کر لے، اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے چلو تم نے کر لیے، کہ اے وہ لوگو، اے میرے وہ بندو، یا عبادی اللہ زینہ، میرے بندے تو سارے ہیں۔ ایک ماں باپ کی اولاد ساری اپنی اولاد ہے، اب اس کو اولاد سے خرچ نہیں کر دیتے جب بچہ نافرمان ہوتا ہے یا غلط کام کرنے والا، اس کے نام ساتھ باپ کا نام وہی ہوتا ہے جو باقیوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایک کنبے کی طرح ہے، ایک پورا فیملی، ایک کلین جیسے ہوتا ہے، میرے سب فیملی ممبرز ہیں۔ تو فیملی ممبر سے کچھ نافرمان بھی ہیں، کوئی ڈھیٹ بھی ہیں۔ تو اگر تم نے نافرمانیاں کر ہی چکے ہو تو اب پھر بھی تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت ابھی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھیے بچہ کتنی بھی غلطی کرے، جو وہ آپ سے معافی مانگ لیتا ہے، آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو ماں کیا معاف نہیں کرتی اس کو؟ تو اللہ تو 70 سگی ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ہاں تو فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ اب ہم گناہ گاروں کو کب بخشے جانا ہے۔ اب تو اکثر لوگ اسی طرح گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، شیطان کے چنگل میں اور زیادہ اس کی گرفت میں آتے چلے جاتے ہیں، یہی سوچ کے کہ چلو ایک گناہ اور سے کر تو لیا ہی، ایک دفعہ ایک چکھنے کے لیے شراب پی، شراب کا پیک پی، اگلی دفعہ اور پی لیا، پی تو لیا ہی ہوا ہے، چلو کوئی بات نہیں، بس یہی تو بات ہے سر۔ ایک دفعہ رشوت لے لی، جھاکا کھل گیا، لیتے چلے جاؤ۔ تو کچھ بھی کیا تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کہ اب بھی اگر تم خلوص نیت سے اللہ کے حضور توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ کو تم بخشش کرنے والا مہربان ہی پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے ماں باپ کی مثال دی، تو اللہ ہے، اب شیطان فوراً آئے گا کہ وہ تم کیسے بخشے جا سکتے ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو امید رکھنی ہوتی ہے، پہلے کچھ کرو تو صحیح، پھر ہی ہوگا نا وہ کام۔ کہ ہم کریں کچھ بھی نہ اللہ کی خوشنودی کے کام، اور اللہ سے امید لگا کے بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے وہ غفور رحیم، اور ہم کرتے یہی کچھ ہے۔ سارا کوئی بھی کام ہے، صبح شام استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، استغفار کی تسبیح کیا ہوتی؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے حضور توبہ کرتی ہوں جو بھی میں نے کیا، ہر گناہ سے جو میں نے کیا ہے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے کرتے اس کو ڈانٹ دیا، اس کو یہ کر لیا، بولے تو وہ کام لیا، اس کو ڈانٹ پر شروع ہو گئے، تو تیرا تو کام ہی بنا لیا تو نے دیر سے آنا۔ یہ نہیں کہ اس کی پہلے ہو سکتا کوئی مجبوری ہو، کوئی جس طرح میں صرف معمولی روزمرہ کی مثالیں آپ کو دیتی ہوں کہ استغفار کی تسبیح بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم زبان سے استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نظارہ دیکھے، کوئی بھی استغفر اللہ، تو کر وہی رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ کے باوجود۔ وہ ڈاکٹر اسرار بتایا کرتے تھے ان کے گھر میں تو مطلب دین کا اسی طرح سے دورہ ہے، وہ کرتے بچوں کی تربیت ہی ویسی،
تو وہ ظاہر ہے جب سڑک پہ جا رہے تھے ہوگے تو وہ ایسی بنی سبری عورتوں کو دیکھ کر یا کوئی بھی نظارہ دیکھ استغفر اللہ کہتے ہوں گے. تو وہ چھوٹا سا ان کا پوتا تھا ساتھ، وہ جا رہے تھے تو اس طرح سے کوئی پاس سے گزری، ان کی نظر نہیں پڑی ادھر، تو وہ بچہ کہتا ہے وہ استغفر اللہ جا رہی. تو وہ اس طرح سے یعنی وہ بچوں کی تربیت میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے. وہ دیکھے استغفر اللہ، ان کو تو ظاہر سے صحیح استغفر اللہ تھی. میں اپنی بتا رہی ہوں کہ ہم لوگوں کی کیا ہے، کتنی بھی تسبیح ہم پڑھ لیں، پڑھتے تو ہیں، سب پڑھتی ہوں گی، لیکن کیا وہ گناہ ہم نے چھوڑ دیے جو ہم پہلے کرتے تھے؟ آپ خود کرتے یا اپنے گھر والوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے کیا کر رہے ہیں اور بچیاں کیا کر رہی ہیں، بہو بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، اور کہتے ہیں جی بچوں کے ساتھ تو آج کل کمپرومائز ہی کرنا پڑتا ہے، ان کو منع کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے، ہاں بڑھاپے میں خاص طور پر. لیکن یہ بات ہے کہ بڑوں سے بھی تو اللہ نے پوچھنا ہے نا کہ تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ بات تو کنوے کریں نا، آگے عمل ان کے جو بھی وہ کرتے اللہ تعالیٰ کو دعا کریں ہدایت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم. پھر ایک اگلی آیت اس میں بیان کی، وقال اللہ تعالیٰ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ ہم نہیں سزا دیتے بدلے میں، سزا نہیں، یہ لفظ کا یہ ہے وحل نجازی الی الکفور، نجازی جزا بدلے کا مفہوم اس میں آ گیا کہ بے شک ہم بدلہ کے طور پر سزا نہیں دیتے مگر ناشکرے کو، کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی سزا کا وہی حقدار بنتا ہے. اللہ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہوئی، سب سے پہلے ہمارے وجود کی نعمتیں، اللہ نے اگر ہمیں صحیح سالم بنایا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، بولنے کی صلاحیت دی ہے، کتنی بڑی نعمتیں. جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ کتنی بڑی نعمتیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی. پھر آپ دیکھیے گھر بار کی نعمتیں ہیں. پھر آپ دیکھتی کہ بچیاں جوان بیٹھی رہتی ہیں، شادی ہوتی تو نکاح کا جو خطبہ ہے وہ اس کا آغاز الحمدللہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. وہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے رشتہ فراہم کیا اور جائز ذریعے سے جو اب ان کی عمر کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. شکر ہے اللہ کا. اس اینگل سے کبھی آپ نے نکاح کا خطبہ نہ سنا نہ سمجھا کہ یہ کتنے بڑے شکر کا مقام. آپ کو روٹی کھانا ملے، بھوک لگی ہو، وہ آپ کے نفس کا تقاضا ہے، پورا ہو جائے تو آپ دیکھیے اس میں بھی جو دعائیں پڑھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کی کہ اس میں اللہ کا شکر. میاں بیوی کا تعلقات ہے اللہ کا شکر. باقی جو ہوا ہے، پانی ہے، جو اس کی سورج ہے، ان نعمتوں کو دیکھے تو شمار کر سکتے ہیں. پھر ہم جیسوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہوا ہے، تو کس کس نعمت کو دیکھیں، ہمیں ملازمین دیے ہوئے ہیں اور شکر کرنے کے بجائے ہم ان کو سب سے زیادہ انہی کو کوستے ہیں، انہی کی چغلیاں کرتے ہیں. مل کے بیٹھے نا صرف نوکروں کی تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میری یہ کرتی تو تیری وہ. چلو ان کو بڑی بات سنو، اصل بات یہ کہ ان کو تعلیم نہیں، ان کو پتہ نہیں، یہ بھی تو ہے نا فرق. تو ان کو یا تو یہ چیز سمجھائی جائے. آج میں اپنی کو بھی بڑا کہہ کے آئی تھی، بڑی اسے نماز سنا رہی تھی تو بڑا شوق رکھتی ہے وہ ہماری صفائی والی بھی جو ہے، آئی کوئی نہیں اندر سے کہتے جی ساری کہہ رہی کہو جی آ کے بہ گئی. میں کوئی کچھ نہیں کچھ کہتا کوئی. ہاں اینی وے تو بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. جب اچھا ملازم میں مل جائے تو آپ شکر کریں، اور شکر کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے. میں تو جب بھی کوئی رکھنا ہوتا تھا استخارے کی دعائیں اور نفل پڑھ کے رکھتی ہوں. اور پھر ربی انی لما انزلت الی من خیر الفقیر، یہ دعائیں تو ضائع نہیں جاتی. لیکن ہاں ہاں اب دیکھو نا پھر ہم نے ان کی برائیاں شروع کر دی. تو اللہ کی نعمتیں میں گنوا رہی ہوں آپ کو. دیکھیں تو یہ اللہ کی نعمتیں آپ کو ایک دن صفائی کرنی پڑتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے.
جو سب کو سپلائی کرتی ہیں. ہاں جی. اچھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اگلی آیت ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں کہ نہ شکرے کو اتنی نعمتیں، یہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ پھر ذکر آ رہا ہے، کتنی اس میں پڑھ کے اور وہ تو بڑی بڑی نعمتیں ہیں. یہاں میں آپ کو روزمرہ کی نعمتیں گنوا رہی ہوں. 3 ٹائم ہمیں پیٹ بھر کے کھانے کو ملتا ہے، جب جی چاہتا ہے. کوئی اور ٹائم بھی ہو نا، آپ فریج کھولیں، اپنے کیبنٹ کھولیں، آپ کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو وہ بھی تو لوگ ہیں نا جو روٹی کھا لی تو بس فارغ ہو گئے. تو یہ شکر کا مقام ہے ہمارے لیے. پھر ہم اللہ کے رزق کو ضائع کرتے، جو بچ جائے اس کو دھونے والے برتنوں میں یا ڈسٹ بن میں کبھی نہیں پھینکے. کیا کرنا چاہیے؟ پرندوں کو، جانوروں کو ڈالے، وہ تو بچائے ہی نا. اصلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لقمے تک برتن صاف کرنے کا حکم دیا ہے. تو ایک یہ آگے یہ حدیث آیت کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے کہ اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. اور سورہ اعراف کی آیت جو کٹھی پڑھے، وقال اللہ تعالیٰ ورحمتی وسعت کل شیء. پہلی آیت کا ترجمہ، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی کہ عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. کس کو جھٹلایا اور منہ موڑا؟ اللہ کے دین کو جھٹلایا، اللہ اور اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی ساری اللہ کی کتابوں کو، ہر چیز کو. اور نہ صرف جھٹلایا کہ میں نہیں مانتی، بلکہ منہ یہ پرواہ ہی نہیں ہے. منہ موڑ کے کون چلتا ہے؟ جو کھڑا بھی نہیں ہوتا بات سننے کے لیے آپ کی، اس کو پرواہ ہی نہیں کہ آپ کیا بول رہی. آپ کو کتنا غصہ آتا ہے جب آپ اپنے بچے کو یا وہی بات ہے کسی ملازم کو بلائیں کہ آپ بات سنو، وہ آدھی بات سنے بغیر منہ موڑ کے جب چل پڑتا ہے، تو کتنا غصہ آتا ہے آپ کو. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سب کے ساتھ ایسا کوئی نہ کوئی موقع آیا ہوگا کہ جب آپ کی بات کو سنا نہیں جاتا. ایک جھٹلانا، یا وہ کہتے ہیں ہاں وہی بات آپ کر رہے ہوں گے، یہ ویسے ہی، اور پھر ہم نہیں سنتے، منہ موڑ کے سنی بھی نہ. ہو سکتا کوئی نئی بات ہو، وہ پرانی بات نہ ہی ہو. اور پھر فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، چھائی ہوئی ہے. دنیا میں وہی بات ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے، صرف انسان ہی نہیں، جانور، حشرات الارض، پرندے، جنات، سب اللہ کا کنبہ ہے. اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، اللہ سب کو ٹھکانہ دے رہا ہے کہ انہوں نے کہاں رہنا، کیا کرنا، کس طرح سے نہیں. وہ سب جس طرح کے ماں باپ اپنے جو گھر میں بچے ہیں ان کو گھر کا کھانا دے رہے، جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کو لنچ باکس ساتھ دے دیا جاتا ہے. ایک کمی نہ آ جائے اس میں. بچہ کہہ رہا مجھے سردی نہیں، ابھی نہیں سردیاں شروع، ماں کہتے اچھا یہ جیکٹ اوپر سے پہلے جیکٹ اتار لینا. ہاں، کس لیے؟ تاکہ بچہ میرا محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ سب کے ساتھ رحیم ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی سختی کرنا نہیں چاہتا. لیکن یہ دنیا میں تو سب جتنی بھی نعمتیں وہ سب کے لیے ایکول ہیں. جس طرح میں کہا کرتی ہوں نا کہ ماں جب کھانا بناتی تو جو وہ بچہ جو آپ کا فیورٹ ہے، یا جو آپ کا فیورٹ بچہ کون ہے، تو بچے تو اپنے ہی ہیں، کہنا ماننے والا، تعلیم میں آگے ہوتا ہے، ہر چیز میں. تو آپ وہ کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے کہ مجھے میرے لیے فلاں چاکلیٹ کیک بنائیں یا یہ کریں، آپ بناتی ہیں اس کی فرمائش پر. تو اب یہ تو نہیں کہ صرف اسی کو کھلاتی ہیں، باقی بچے بھی تو کھاتے ہیں نا. تو اب کیا کہتے ہیں، جو بچہ تنگ کرنے والا ہوتا ہے، تو بچہ جو تنگ کرنے والا، تو اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو بھی کھا مار لے. تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں تو سب کو کھلا رہا ہے، کسی کو خوشی سے کھلا رہا ہے جو اچھے بندے ہیں، جو اچھے بندے نہیں کھلا ان کو بھی کھا مار لے تو بھی آج ذرا کھانا ہے. آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتے ہیں قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن صرف نیک بندوں کو رزق ملنا، ان کو وہاں جا کے صرف وہی جہنم کی جو چیزیں ہیں وہی ان کو ملنی. تو اللہ تعالیٰ کی اگرچہ اتنا وہ رحیم ہے، اس کے باوجود وہ دنیا میں سب کو دیکھ رہے ہیں، اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے، لیکن
آخرت میں صرف مومنین کے لیے وہ نعمتیں، اور وہ بھی ان کے لیے، مومنین کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ چلیے ایک حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں اس ضمن میں۔ حدیث نمبر 413، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور اس کی طرف بھیجی ہوئی روح ہیں، اور بے شک جنت تو حق ہے اور آگ بھی برحق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے خواہ جس عمل پر بھی ہوا۔ اب کیا اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہ اللہ کی رحمت کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ کب اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ جب اس کے بندے بھی ایسے یعنی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر ایمان رکھنے کے بعد نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہاں، تو بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ پر اس تمام جو انبیاء علیہ السلام آئے، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے یا عزیر علیہ السلام کا بھی آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، جن کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں، وہ سب کے سب کیا تھے؟ اللہ کے بندے۔ اور اللہ جس کو اپنا بندہ بنا لے، اس سے بڑا کوئی اعزاز ہی نہیں، کہ جب معراج شریف پر بھی اللہ تعالیٰ لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ اللہ لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے، اپنے بندے کو، اتنا بڑا اعزاز دینے کے لیے آسمانوں کی بلندیوں پر، لیکن لے کے کس کو گیا؟ اس کو بھی یہ نہیں کہ اپنے رسول کو لے گیا، اپنے بندے کو لے کے گیا۔ ہم بھی دیکھیے کسی کے ساتھ ذرا سا بھی ناراضگی کیسے کہتے ہیں، بندہ بن جا، بلکہ اب تو کہتے بندے دا پتر بن، کہ نہ صرف بندہ بن بلکہ بندے کا پتر بھی بن کے دکھا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی جو سب سے بڑی شان ہے وہ کیا ہے؟ اس کا بندہ بن جانا، بندہ یعنی اس کا غلام بن جانا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب مزید اللہ نے کیا بتایا؟ کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں، اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف ڈالا۔ کیا؟ کلمہ کن۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کلمہ کن کہہ کر مریم علیہ السلام کے رحم کو، کہ اس میں بچہ جو ہے وہ وجود پالے۔ کلمہ، اللہ نے تو کلمہ کن کہہ کے زمین و آسمان سب کچھ بنا لیا تھا، کن فیکون۔ کلمہ کن سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نہیں سوچ بھی سکتے کہ کوئی کنواری لڑکی بغیر شادی کے یا بغیر کسی مرد کو، جیسے مریم علیہ السلام بھی کہتے ہیں مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، میرے ہاں بچہ کیسا ہوگا؟ اللہ ایسا کر سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ کلمۃ اللہ۔ کس سے وہ وجود میں آئے؟ اللہ کے کلمہ کن سے، جو اس نے مریم کی طرف ڈالا۔ اور وہ اور کیا ہے؟ ایک تو کلمہ